अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुलैन मुस्तफ़ा, किस्त नंबर 27। वो बाबा हजूर की व्हीलचेयर लिए बाग में घूम रही थी। आफताब मियाँ आज भी लोगों पर एहसान किए हुए थे। सूरज की रोशनी किसी शजर के पत्तों के दरमियान से गुजरती हुई हबूर की आंखों में पड़ती तो वो चमक उठती थी। शहद में बहती सब्ज धारियाँ और बाग के निस्बतन कम दरख्तों वाले हिस्से में थे। वो आफा के बीमार होने के अवाइल दिनों में यूनिवर्सिटी जाती रही थी, मगर यूनिवर्सिटी का हर हिस्सा काट खाने को इसे दौड़ता था। वो राहदारियाँ, वो संगी बेंच, शजरों का साया, कैंटीन की वो 2 कुर्सियाँ, सब कुछ उसे हाफा की याद दिलाता था। हाफा के साथ साथ एक और इंसान भी तो यूनिवर्सिटी की जगह में हर याद आता था। कभी रेस्टोरेंट रूम के आगे खड़ा होकर बोलता हुआ, तो कभी ऑडिटोरियम में माइक हाथ में थामे अपनी आवाज़ का जादू बिखेरता हुआ। कभी कभार केमिस्ट्री लैब के बाहर से इसका गुजर हुआ होता तो समात में एक आवाज़ घुल जाती थी। कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो जाते। तसव्वुर में वही शख्स पूरी शान और शौकत के साथ उसके सामने आ खड़ा होता और वो बेसाख्ता ही नम आंखों के साथ मुस्कुरा देती। कई दफ़ा उसके साथ ऐसा हुआ था और हर दफ़ा वो अपने आप को बेबस महसूस किया करती थी। वो उसे भुलाना चाहती थी और जब भी ये इरादा करती थी तो वो इंसान किसी याद के साथ उसके जहन के दरीचे में जिंदा हो जाता और वो उसे देखकर मुस्कुरा देता। मुझे भुलाना चाहती हो? भुला कर दिखाओ। उसकी मुस्कुराती नजरें उसे ललकारती और वो टूट कर बिखर जाती। कभी कभी उसका जी चाहता कि उसकी हर याद को अपने दिलो दिमाग से नोच कर फेंक डाले, मगर ना वो शख्स उससे फरामोश किया जाता था और ना ही वो वापस लौटता था। हमजा कहाँ है? वो सोचों में घूमती कि बाबा हजूर की आवाज़ ने उसे हकीकत में खींच दिया। आजकल वो यूं ही सोचों की दुनिया में रहा करती थी। इन सोचों में उसकी खुशियां छीनने वाला कोई हमजा नहीं था। वहाँ वो और हाफा साथ थी। वहाँ हातिम जिंदा था। वहाँ हाइद उसे छोड़कर नहीं गया था। उसने सर झुकाकर बाबा हजूर की जानिब देखा। चंद महीने पहले एक दिन अचानक ही इन्हें फॉलज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो चलने से महरूम हो गए थे। हमजा ने उनके लिए एक मेल नर्स रखा था जो हर वक्त उनके साथ रहा करता था, जबकि हबूर भी कभी कभार उन्हें बाग में लेकर आ जाती थी। बाबा हजूर, वो अदालत जाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो तैमूर से उसके बारे में बात कर रहा था, जिसके बायस उसे मालूम हुई थी। बाबा हजूर को जवाब देने के बाद वो आसमान पर उड़ते परिंदों को देखने लगी और फिर मुस्कुरा दी। उसके दिल में अचानक ही ये तमन्ना जागी थी कि काश वह एक आज़ाद परिंदा होती, अपना घोंसला बनाती, सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकल जाती, फिर फारग वक्त में खुले आसमान पर बेपरवाह होकर उड़ती। ना इंसानों की फिक्र होती और ना ही किसी शिकारी के हाथ आती। वो अपनी ही सोच पर हंसती। बाबा हजूर ने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, जो आसमान को देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अपनी बेटी की आंखों में आज़ादी की ख्वाहिश नहीं देख सके थे। उन्होंने आज उसे काफ़ी दिनों बाद यूं मुस्कुराता हुआ देखा था। उन्होंने इस बात का कसूरवार भी हाफा को ठहराया था। जब से हाफा बीमार हुई थी तब से ही इनकी बेटी संजीदा हो गई थी। वो दरोबाम जो कभी उसकी हंसी की आवाज़ से गूंजते थे, अब महीने हुए थे कि वो उसकी हंसी की जल्द रंग से महरूम हो गए थे। वो लड़की जो कभी शोर खो चंचल हुआ करती थी, अब इसके अलावा वो मुश्किल ही मुस्कुराहट में ढलते थे। वो जो कभी बगैर सोचे समझे कुछ भी कह दिया करती थी, अब ज़रूरी बात करते वक्त भी 1000 दफ़ा सोचती थी। हबूर शाह को नाकाम मोहब्बत ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया था। आज हमजा आता है तो मैं इससे बात करूँगा। उन्होंने इसके चेहरे की जानिब देखते हुए कहा। हबूर ने आहिस्तगी से निगाह इनकी जानिब मुंतकिल की। दूर फिजा में उड़ती नन्ही सी चिड़िया उसे देखकर मुस्कुराई थी। इसे अच्छा लगता था जब कोई लड़की उसकी जानिब देखकर उड़ने की ख्वाहिश किया करती थी। तुम्हारे और हमजा के निकाह के बारे में। वह सुकून से बोले तो हबूर पथराई निगाहों से उन्हें देख कर रह गई। उसके तासीरात संजीदा थे। उसे अपनी और हमजा की मुलाकात याद आई, जहाँ इनके दरमियान में एक सौदा हुआ था, ताकत और मोहब्बत का सौदा, जिसमें ताकत का पलड़ा वाज़ेह तौर पर भारी था, इतना भारी कि मोहब्बत को अपने घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन इस सौदे में मोहब्बत भी एक शरीक बनी थी। हबूर ने मोहब्बत के ऊंचे पलड़े को देखते चंद शराइत रखी और हमजा ने अपनी ताकत की मदद से इसके दिल को मारते हुए इन शराइत को मान लिया। अगर वो इन शराइत पर कायम था तो ये निकाह नहीं हो सकता था, चाहे बाबा हजूर की ख्वाहिश हो या किसी भी दूसरे इंसान की। अगर हमजा शाह आज भी सौदे के हक में था तो ये निकाह हरगिज़ नहीं हो सकता था। उसे तमाम जमा तफरीक करने के बाद इनकी जानिब देखा। अगर हमजा ना माना, उसने धीरे से इस्तफसार किया। अब इसका लहजा पुरसकून था। इसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि हक़ाइक़ की शबीह थी। वह इन्हें पहले से आगाह कर देना चाहती थी। बाबा हजूर उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराए, यूँ जैसे इनके पास कोई ऐसा राज था जिससे हमजा अपना दामन नहीं बचा सकता था। हबूर ने इन्हें गौर से देखा। इस दफ़ा वो मान जाएगा।
ان کی آواز میں عجیب سی پرسراریت تھی جس میں انسانی رمق نہیں تھی۔ حبور نے پرسوچ نگاہیں ان پر ٹکا دی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں بابا حضور؟ وہ مدھم لہجے میں کہتے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنی مشکل سے تو اس موضوع سے اپنا دامن بچایا تھا، اب بابا حضور اسے کس مشکل میں ڈالنا چاہتے تھے؟ تمہیں سردار نہیں بنانے والا، انہوں نے اسی پرسرار انداز میں کہتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حبور کی آنکھوں میں خوف لپکا۔ اسے ان کے انداز سے پہلی دفعہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا انداز نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتی تھی، مت کیجیے بابا حضور، کچھ نہ کیجیے، میری زندگی کی جھیل میں اب کوئی پتھر نہ پھینکیے، میں سنبھل نہیں سکوں گی۔ وہ ان سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق سے اتارا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ چلیے اندر چلتے ہیں، وہ بمشکل بولتے ہوئے ویل چیئر کو حویلی کی جانب موڑنے لگی۔ بابا حضور کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھیں جن میں مکاریت اور سازش واضح تھی۔ وہ ابھی کمرے میں واپس ہی آئی تھی کہ اس کے سماعت میں موبائل فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ دماغ میں ابھی بھی بابا حضور کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھے۔ اسے ہلکا سا تعجب بھی ہوا کہ اسے فون کرنے والا کون ہو سکتا تھا۔ جن دو لوگوں کی سی توقع تھی وہ دونوں ہی اس سے روٹھے ہوئے تھے۔ اس کی سوچوں کے بھنور کو موبائل فون کی آواز نے پھر سے دھندلا کر دیا۔ اس نے خوف سے موبائل فون کی جانب دیکھا اور پھر وہ ٹھٹکی۔ اسکرین پر حافہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی دھڑکن ایک لمحے کو تھمی اور پھر اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ موبائل فون کی جانب بڑھایا۔ اگر پرانا دوست ایک عرصے کی لا-تعلقی کے بعد رجوع کرے تو درمیان کا سارا وقت سکڑ جاتا ہے۔ کوئی ناراضی، کوئی شکوہ یاد نہیں رہتا۔ یاد رہتا ہے تو بس اتنا کہ جس کی واپسی کی راہ دیکھی گئی تھی وہ لوٹ آیا ہے۔ اس نے جلدی سے موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہلو حافہ، اس کی بے تاب آواز کمرے میں گونجی۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی جبکہ حبور مٹھیوں کو بھینج کر حافہ کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حبور آپی، میں ہوں۔ حبور کا سارا جوش یکدم دھیما پڑ گیا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور آنکھوں میں نمی پھیل گئی۔ حافہ کب تک یوں تعلق رہو گی؟ کیسے ہو ہادی؟ اسے نم لہجے کو بمشکل چھپاتے ہوئے پوچھا۔ دوسری جانب ہاتھی جو صحن میں ٹہل رہا تھا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گردن موڑ کر حافہ کے ایک کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ حبور کو اس پر غصہ آیا تھا۔ اس نے حافہ کے نمبر سے کال کر کے اسے امید کیوں دلائی؟ مگر وہ خاموش رہی۔ پھر کافی دیر بعد اس کی آواز گونجی، اور حافہ؟ وہ بھی اب ٹھیک ہے، اس نے اب پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو حبور کے چلتے قدم تھم گئے۔ وہ آج بھی حافہ کی اس حالت کے ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ اگر اس دن وہ حافہ سے اتنا کچھ نہ کہتی تو آج وہ ٹھیک ہوتی اور ہسپتال کی بجائے اپنے گھر پر ہوتی۔ اب سے کیا مراد ہے ہادی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ استفسار کیا تو ہادی مسکرا دیا۔ اب بالکل ٹھیک ہیں اور گھر پر ہیں۔ صبح جب ڈاکٹر نے حافہ کی رپورٹس کلیئر بتائیں تو نعیم صاحب اور باقی گھر والے بہت خوش ہوئے تھے۔ تم مذاق نہیں کر رہے نا؟ اس کی آواز ہلکی سی کانپی۔ وہ ایسا مذاق برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حافہ کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آ کر دیکھ لیجیے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا اور پھر ایک دم رک گیا۔ مگر برائے مہربانی اپنے کزن کو ساتھ میں مت لائیے گا، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا تو حبور ہنسی۔ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ ناٹ اے بگ ڈیل، اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے جبکہ آنکھیں تشکر کے باعث نم تھیں۔ ہادی، میں آ رہی ہوں اور یقین مانو اگر یہ بات سچ نہ ہوئی تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ ہادی تو اس کی دھمکی پر بوکھلا اٹھا۔ اس نے جلدی سے اپنے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ ہی ابھی یہ نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے پر یقین لہجے پر حبور نے مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اگلے چند پلوں میں وہ الماری سے کپڑے نکال کر حافہ کے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حبور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زینوں کی جانب بڑھی تو اسے سامنے سے حمزہ بھی آتا دکھائی دیا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کے قدم رک گئے۔ وہ دونوں زینوں کے کنارے پر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ حمزہ سیاہ ڈریس کوٹ پہنے جیٹ بلیک ٹائی باندھے عدالت جانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے سوالیہ انداز سے حبور کی جانب دیکھا جو سفید فراک کے ساتھ بھوری چادر شانوں پر ڈالے ہوئے تھے جبکہ بھورا دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے حبور کے چہرے سے پھوٹتی چمک کو غور سے دیکھا۔ اس کے سوال پر حبور ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ کیا اسے وہ بتا دے کہ حافہ ٹھیک ہو چکی ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے اس سے تکتی رہی، پھر اس نے لمحے میں ہی فیصلہ کیا۔ حافہ ٹھیک ہو گئی ہے، اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز سے بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے حمزہ کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ حافہ کے لیے حمزہ کی چاہت کی گواہ تھی۔ حمزہ نے حافہ سے سچی محبت کی تھی۔ اب جب حاتم زندہ نہیں رہا تھا تو اس کے مطابق حمزہ ہی حافہ کے لیے بہترین انتخاب تھا۔
उसे मुस्कुराते हुए हमजा को देखा, जिसकी आंखें गैर मामूली हद तक चमक उठी थी। हमजा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाफा को देखने का इश्तियाक इसके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। तुम सच कह रही हो? उसे बेयकीनी से हुई। हबूर ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिलाया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हबूर की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। हादी ने उसे साथ लाने से मना किया था। वो खामोशी से उसे देखती रही। हुजूर, उसी लम्हे उसके कमरे से निकलता तैमूर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हमजा का ब्रीफ केस था। उसे इन दोनों को वहाँ खड़ा देखा और फिर हबूर को देखकर अपना सर झुका लिया। हजूर, हमें देर हो रही है। गालिबन वो उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सुन चुका था। हमजा के तासुरात फ़ौरन से स्पाट हुए। उसने सर्द निगाहों के साथ तैमूर को देखा। मैं मसरूफ़ हूँ, तारीख आगे बढ़वा दो। वह सख्त लहजे में बोला तो तैमूर ने ताज्जुब से उसे देखा। हाँ, कोई उसे बताओ कि अदालत हमजा शाह के काम से नहीं चलती। हजूर, आज की इसकी आखिरी पेशी है। उसने दोबारा से सर झुकाते हुए मध्यम लहजे में कहा। हमजा ने उसके झुके सर को देखा और चंद लम्हों के लिए कुछ सोचता रहा। मैं आज परवेज़ खान वाले केस की आखिरी समाअत थी, जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार था। इस केस को वो किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहता था, मगर हाफा। उसकी निगाहें हबूर पर जाकर टिक गईं और फिर उसने फैसला किया। तुम हमारे साथ चलो। मुझे अदालत छोड़ने के बाद तैमूर तुम्हें हाफा के घर छोड़ देगा। वो बेदिली के साथ कहते हुए जीने उतरने लगा। तैमूर ने भी हमजा की तकलीद की। हबूर चंद लम्हे इन दोनों की पुश्त को देखती रही और फिर इसकी भूरी हील की टिक टिक गूंज उठी। गाड़ी कद आर मरकजी गेट के करीब पहुंची तो तैमूर ने ब्रेक पर पाँव मारकर गाड़ी रोक दी। हमजा ने फाइल पर से अपनी निगाहें उठाई और तैमूर की जानिब देखा, जिसने हमजा के देखने पर गार्ड की जानिब इशारा किया। पीछे बैठी हबूर ने भी खिड़की से बाहर देखा। स्याह कपड़े पहने मजबूत जिसामत का एक मर्द हाथ में कुछ थामे गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। गाड़ी के करीब पहुंचकर वो हमजा की जानिब वाली खिड़की के बाहर रुक गया। हमजा के अब्रू सिकुड़ गए। उसने सर तासुरात के साथ शीशा नीचे सरका दिया तो सर्द हवा का थपेड़ा अंदर दाखिल हुआ। तैमूर और हबूर भी सवालिया नज़रों से इस गार्ड को देख रहे थे, जो अब शीशे के करीब झुक चुका था। सर, एक बच्चा आपके लिए ये देकर गया है। उसकी आवाज़ मशीनी थी। हमजा ने उसके बड़े हुए हाथ को देखा और फिर वो लिफाफा थाम लिया। इस लिफाफे को देखकर तैमूर के चेहरे पर एक साया लहराया। उसने बैकव्यू मिरर से हबूर को देखा, जो कोफ्त से बाहर देख रही थी। उसे बस जल्द अज जल्द हाफा के पास पहुंचना था। हमजा बेतासुर निगाहों के साथ इस लिफाफे को देखने लगा। सर, मैंने चेकिंग की, इसमें कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इजाज़त दीजिए तो इस बच्चे को तलाश किया जा सकता है। वो कहते हुए पीछे हटा तो हमजा ने सर इस बात में हिलाया। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने लिफाफे की जानिब देखा। तुमने इसे खोल कर देखा है? उसका लहजा खुद ब खुद सर्द हुआ था। गार्ड एक लम्हे के लिए गड़बड़ा उठा। हमजा की सख्त नज़रें इसी पे जमी थी। यस सर, मगर मैंने ख़त नहीं पढ़ा। हमजा की नज़रें मज़ीद सख्त होती जा रही थी। आपकी बार निगाहों में नागवारी वाज़ेह थी। अगर आइंदा इस तरह का कोई भी लिफाफा मौसूल हो तो उसे खोलने की गलती मत करना। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि गार्ड ने बेख्तियार ही झुरझुरी दी। हबूर ने गर्दन मोड़कर हमजा की पुश्त को देखा। इसमें ऐसा क्या था जो हमजा इस कदर सख्ती कर रहा था? यस सर। उसने शुक्र अदा किया कि हमजा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी। हमजा ने गर्दन मोड़ ली तो गार्ड पीछे हट गया। उसने लिफाफे को ब्रीफ केस में डालकर एक निगाह तैमूर पर डाली, जो अब इसके ब्रीफ केस को देख रहा था। उसने गहरा सांस भरा था। तैमूर, गाड़ी चलाओ। इसकी आवाज़ में ऐसा कुछ हुक्म था जिसे तैमूर रद्द नहीं कर सकता था। उसने खामोशी से हमजा की जानिब देखा और उसकी एक नज़र में ही हमजा तक उसके दिल की बात पहुंच गई थी। उसने सर को हल्का सा खम देकर उसे सब्र करने का कहा, जिस पर तैमूर ने इस्पात में सर हिलाते हुए गाड़ी चला दी। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। तैमूर की निगाहें सामने सड़क पर मरकूज थी। हमजा फाइल पर चेहरे झुकाए बैठे थे, जबकि हबूर खिड़की से बाहर के मंजर को तक रही थी। मगर इन तीनों की तवज्जो का मरकज़ इस ब्रीफ केस में मौजूद लिफाफा था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, मगर गाड़ी की खामोशी नहीं टूटी। बिलाखिर हमजा ने गहरा सांस भरने के बाद ब्रीफ केस खोला और एक निगाह इस लिफाफे पर डाली। तैमूर की तमाम हिस्सियात का मरकज़ हमजा था। हमजा ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा बाहर निकाल लिया। हबूर ने भी गर्दन मोड़कर उसे देखा। हमजा चंद पर इस लिफाफे को देखता रहा, फिर उसने एक हाथ इसके अंदर डाला। इसका हाथ कागज़ की बजाय किसी धाती शय से टकराया तो वो चौंका। उसने ठटक कर तैमूर की जानिब देखा, जिसके अब्रू सवालिया अंदाज में उठे। हमजा ने एहतियात के साथ इस शय को बाहर निकाला और फिर इसका वजूद जामिद हो गया। उसने एक लंबी सांस हवा के स्पुर्द की, जैसे कोई बोझ कंधों से उतार दिया। इसकी पथराई हुई आंखें इस शय पर जमी थी। तैमूर ने हल्की सी गर्दन मोड़कर इस चीज़ को देखा। वह सुनहरी रंग की एक चेन थी, जिसके साथ कुछ लटक रहा था। उसने आंखें सुकेड़ कर देखना चाहा तो वो चौंका। वो एक भेड़िया था। ख़त में इस चेन का क्या काम था? उसने दोबारा से अपनी नज़रें सड़क पर जमा दी।
حمزہ کا چہرہ یوں سفید پڑ چکا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اس چین کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن کے دریچے میں نہ جانے کون کون سے منظر جاگے تھے۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی جبکہ دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ حبور حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود شے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ پیچھے بیٹھے ہونے کے باعث اسے واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے حیرت سے حمزہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب اس چین کو دوبارہ سے لفافے میں ڈال کر تیزی سے اندر موجود خط باہر نکال رہا تھا۔ تیمور کی نظریں پھر سے حمزہ کی جانب لپکی۔ حمزہ کی نگاہ اس لفافے میں پھیل گئی۔ سرخ الفاظ اس کے ذہن میں کنندہ ہونے لگے۔ جلا وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے، استقبال کی تیاریاں شروع کر دو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی رمق جاگ اٹھی۔ چہرہ سراپا تعجب بن گیا اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سا تاثر اترا، ایسا غیر معمولی تاثر جس کی تشخیص تیمور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں کئی جذبات رقص کر رہے تھے۔ تیمور اور حبور کی پرتجسس نظریں حمزہ پر مرکوز تھیں جبکہ حمزہ اس خط کو واپس لفافے میں ڈال کر باہر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تیمور اس کے تاثر کو پہچان نہیں سکا تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی عمل میں آئی تھی، ایسی تبدیلی جو شاید کئی رازوں سے پردہ اٹھا دے یا پھر کئی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والی تھی۔ باہر دیکھتے حمزہ کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ حافہ اپنے بستر پر تھی اور اسے اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب گہرا سکون تھا جسے کندھوں پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا حافہ کے نزدیک آیا اور اس کے قریبی پلنگ کے ٹیک لگا کے زمین پر بیٹھ گیا۔ حافہ نے حیرت سے اپنے پاؤں پیچھے کیا۔ اس نے آنکھوں میں کئی سوال لے کر ہادی کے سر کی جانب دیکھا۔ ہادی، اوپر بیٹھو۔ اس کے مدھم لہجے پر بھی ہادی کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ حافہ نے بہت بوجھل سانس ہوا کے سپرد کی اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر جا بیٹھی۔ ہادی نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ حافہ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہادی کے چہرے پر انکشاف کی رمق تھی۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ کمرے کی بوجھل خاموشی ان دونوں کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ فضا میں ایک انکہا سا جذبہ گھلا تھا، ایک ایسا جذبہ جو انہیں کچھ بھی کہنے سے روکے ہوئے تھا۔ ہادی نے اپنے لب کھولے اور پھر کچھ کہنا شروع کیا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار مزید نمایاں ہوئے۔ حافظ اس کے چہرے پر ابھرتے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یک ہادی نے اپنی مٹھی بھینچی اور پھر پرملال لہجے میں کمرے میں پھیلی ناقابل برداشت خاموشی کو توڑ دیا۔ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کو حمزہ کے حوالے کر دوں گا؟ وہ حافظ سے رخ موڑے ہوئے تھے۔ اس کے لہجے سے خفگی امڑ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے جاری ہوتے الفاظ کو سن حافظ دھک سے رہ گئی۔ اس کی تعجب بھری نگاہیں ہادی کے نیم رخ پر تھیں۔ تو کیا ہادی جانتا تھا؟ کمرے میں پھر سے خاموشی پھیل گئی۔ ہادی حافظ کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اس کے منہ سے کوئی وضاحت، کوئی گلہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے اس لمحے کا انتظار کیا اور آج اسے سننا چاہتا تھا۔ اس نے 6 مہینے گویا دیوار سے ٹکراتے ہوئے گزارے تھے۔ آج وہ اس سے اس کے دل کی باتیں سننا چاہتا تھا۔ حافظ نے 6 مہینوں کے لیے اسے اکیلا چھوڑا تھا تو اب شکوہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ حافظ کوئی وضاحت دے مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ ہادی کی آنکھوں کا ملال بڑھ گیا۔ آپ کو لگا تھا کہ ہادی بچہ ہے، وہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکے گا، اس لیے خود کو پاگل بنا لیا۔ اب کی بار اس کی آواز میں گہرا شکوہ تھا، ایک نمی تھی، مان کے ٹوٹنے کی نمی، کسی بھروسے کے ٹوٹنے کی نمی۔ حافظ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ ہادی زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، وہ مجھے حمزہ سے نہیں بچا سکے گا، وہ نکاح ہونے سے نہیں روک سکے گا۔ اب میری حفاظت کے لیے حاتم تو رہا نہیں، اس لیے پاگل بن جاتی ہو۔ اس کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی جبکہ لہجے کی نمی بڑھ گئی۔ 6 مہینوں کا غبار باہر نکل رہا تھا۔ حافظ نے اس کے آخری جملے پر زخمی انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ حاتم بھائی آپ کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے، پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ حاتم بھائی کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور کے نکاح میں دے دیا جائے گا؟ اس نے گردن موڑ کر حافظ کو دیکھا جس کا پورا اس کی بات کو سن کر ساکت ہو گیا تھا۔ ایک انکشاف کا لمحہ آیا اور ان دونوں کے درمیان آ کر ٹھہر گیا۔ حافظ حیرت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا ہادی کو یہ بھی معلوم تھا؟ حافظ کے ہاتھ اس کے گود میں جا گرے۔ تمہیں پتہ تھا؟ اس کے لبوں سے ہلکی آواز نکلی۔ ہادی کی پرحسن نگاہیں حافظ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ جی، ہمیشہ سے ہی معلوم تھا، اس نے مدھم لہجے میں اعتراف کیا۔ حافظ کی آنکھوں میں شکوہ اترا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میت حاتم بھائی کی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پر بہہ گیا۔ ہادی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ حقیقت کو تسلیم کر لیں، حاتم بھائی زندہ نہیں ہے۔ اس کی سماعت میں کئی جملے گونجے۔
وہ تردید کرتی رہی مگر ہادی نے ہر دفعہ اس کے یقین کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ اسے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ ہادی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر اپنا سر جھکا دیا۔ حاتم بھائی کی جان خطرے میں تھی، یہ کرنا ضروری تھا۔ اس نے مختصر سا کہتے ہوئے پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میں ڈر گئی تھی ہادی۔ ہادی نے اس کی اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا۔ میرا یہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ حاتم مر گیا۔ ایسے میں کسی اور سے کیسے نکاح کر لیتی؟ اس کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اگر نکاح اوپر نکاح ہو جاتا تو؟ اس نے بے اختیاری اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ تو میں زندہ تھا پیا؟ اس نے مدھم لہجے میں ایک اور شکوہ کیا۔ جو انسان حاتم عبد الرحمن پر حملہ کر سکتا ہے، اس کے لیے تم بہت آسان ہدف تھے۔ میں اپنی زندگی کے ایک اہم مرد کو کھونے کے بعد دوسرے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولی تو ہادی نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس کی جانب رخ پھیرا۔ آپ نے کسی کو نہیں کھویا آپیا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی زندگی میں تباہی مچانے کے انجام کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ فکر مت کریں۔ اس نے حافہ کے سر کو تھپکتے ہوئے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا۔ اس کے سارے شکوے، تمام شکایتیں کہیں دور جا سوئی تھیں۔ اس وقت حافہ کو سنبھالنا زیادہ ضروری تھا۔ حاتم واپس کب آئے گا؟ اس کے مدھم سے استفسار پر ہادی مسکرایا۔ بہت جلد، پھر دیکھیے گا، ہم آپ کو دھوم دھام سے رخصت کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو حافہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ابھی آپ حبور آپی کو منانے کی تیاری کیجیے، وہ بس آتی ہی ہوں گی۔ اس نے شریر لہجے میں کہا تو حافہ نے اپنا سر اٹھایا۔ تم نے اسے بھی بتا دیا؟ یہ نہیں بتایا کہ آپ ڈرامہ کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس یہ بتایا کہ آپ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ حافہ نے شکر گزار انداز میں اسے دیکھا۔ چلیے نیچے اٹھیے، فرش ٹھنڈا ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ایک ہاتھ حافہ کی طرف بڑھایا تو حافہ نے اس بات میں سر ہلاتے اسے تھام دیا۔ رکیے بی بی۔ حبور گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ اس کی آواز پر تھم گئی۔ پھر اس نے تعجب سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا، جہاں تیمور شیشے پر ابھرتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر رقم حیرت بہت واضح تھی۔ حبور نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ تیمور نے اسے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا، مگر وہ اسے تبھی مخاطب کرتا تھا جب بہت ہی زیادہ ضروری بات ہو۔ وہ ذرا سا چکنا ہوئی۔ یقیناً تیمور اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ چند پلوں کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ جلدی بولو تیمور۔ اسے حافہ کے پاس جانے کی جلدی تھی اور تیمور کچھ بولنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تیمور نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اپنا سر جھکا لیا۔ بی بی وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حبور اور حمزہ کے درمیان کا تعلق کس نوعیت کا تھا، اس لیے اسے الفاظ کے انتخاب میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور سامنے موجود انسان بھی ایسا تھا جس سے وہ ایسی بات بے دھڑک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ایک دفعہ بھی پھر حبور کو دیکھا جس کے چہرے پر کوفت چھائی تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں بیک ویو مرر پر تھیں۔ آپ حضور سے شادی کر لیجئے، تیمور نے مدھم لہجے میں کہا اور حبور کی آنکھوں میں گہرا سکوت پھیل گیا۔ اسے تیمور کی پشت کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ لمحے بھر میں ہی اس کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ اسے تیمور سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ اب تو حافہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ تیمور کے لب پھڑپھڑائے، گویا وہ کچھ کہنا چاہتے ہو مگر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ آپ سردار کے ساتھ جچتی ہیں، بلاخر اس نے تیزی سے کہتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا، جیسے کوئی معیوب بات کہہ ڈالی ہو۔ پیچھے بیٹھے حبور کے چہرے پر پہلے تو ناسمجھی پھیری، پھر اس کی ہنسی کی ہلکی سی آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ تیمور مارے شرمندگی کے اپنی آنکھیں مید چکا تھا۔ معذرت بی بی، مگر آپ ہی سردارنی بننے کی حقدار ہیں۔ کافی دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز گونجی۔ حبور نے اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے گہری سانس بھرا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہوں میں ایک سوچ ابھری۔ تیمور میرا وقت ضائع مت کرو اور اصل بات بتاؤ۔ اس کے دو ٹوک انداز پر تیمور نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، جیسے وہ بھی حبور سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بی بی، اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ جلدی بولو۔ اس نے بے تاثر انداز میں اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ بی بی، گاؤں والے انہیں سردارنی تسلیم نہیں کریں گے۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی سوچ کو الفاظ میں پرو دیا۔ ان کے کردار پر حملے کیے جائیں گے، انہیں سازشوں کا حصہ بنایا جائے گا، ان کی صورت کا مذاق بنایا جائے گا، لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کی دماغی حالت کو مزید بدتر بنا دیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ اور سردار انہیں کھو دیں۔ اسے مدھم لہجے میں حبور کو حقیقت کا آئینہ دکھا اور حبور چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ درست تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رخسانہ بیگم اور ہیرا کا سراپا گھوما اور پھر حافہ کی معصوم صورت ابھری۔
اس کا کیا قصور تھا؟ اس لمحے اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس دن حمزہ اسے یونیورسٹی نہ لینے آتا اور حافہ اور حمزہ کبھی نہ ملتے، مگر وہ غلط تھی۔ یہ کہانی حافہ اور حمزہ سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ حمزہ اور حاتم سے شروع ہوئی تھی، اور ان دونوں کو کبھی نہ کبھی تو ضرور ملنا تھا، کیونکہ ان کے راستے جڑے تھے، حتیٰ کہ منزل بھی ایک تھی۔ پھر وہ کیسے نہ ٹکراتے؟ اگر وہ ایک لمحے کو رکا، اسے سوچا کہ حافہ کو کس نام سے پکارے۔ اس نے تو ہمیشہ اسے سردار نہیں کہا تھا۔ اگر سردارنی صاحبہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں تو انہیں اس خطرے سے بچا لیجیے۔ کچھ عادات اس کی قدر آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتے۔ حبور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے یہ تو سوچ لو تیمور، کہ اسے اس عہدے سے برطرف کرنا ہے یا نہیں۔ اس کا لہجہ ہلکا سا متبسم ہوا۔ تیمور خاموش رہا، جبکہ حبور اس کی جانب سے جواب کا انتظار کیے بغیر کچھ سوچ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، اس کا لہجہ پرسوچ تھا۔ تیمور نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ حکم دیجیے بی بی جی۔ حبور کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ تم کس کے ساتھ وفادار ہو؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، اس کی نگاہوں کے تاثر کے جیسا۔ تیمور اسے ناسمجھی سے دیکھی گیا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا یہ بات واضح نہیں تھی کہ اس کی وفا کس انسان کے ساتھ مشروط تھی؟ سردار سید حمزہ شاہ کے ساتھ۔ اس کے مضبوط لہجے پر حبور کی نگاہیں مسکرائیں، ان میں سے ایک چمک اتری۔ تیمور اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر تعجب کا شکار ہو رہا تھا۔ تو پھر اس کے ساتھ وفاداری نبھاؤ تیمور خان، اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تیمور کے چہرے پر مزید حیرت پھیلی۔ حبور نے کبھی بھی اس کا پورا نام نہیں لیا تھا، مگر حیرت کی وجہ محض یہ نہیں تھی۔ کیا بی بی کو کوئی شک تھا کہ وہ سردار کے ساتھ وفادار نہیں تھا؟ اس کا چہرہ اس کی سوچ کے ساتھ ہی سرخ پڑا تھا۔ بی بی، میں زہر کھا لوں گا مگر ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ چٹان کی مانند سخت ہوا۔ آپ کی بات مسکراہٹ سے پھر حبور کی آنکھوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ لبوں پر بھی پھیل گئی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے اپنی چادر درست کی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ تو پھر بے فکر رہو تیمور، اگر حمزہ شاہ حافہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمت رکھتا ہے تو اس میں حافہ کو سرداری بنانے کی طاقت بھی ہے۔ گاؤں والوں سے وہ خود ہی نپٹ لے گا۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی، مگر پھر تیمور کی آواز نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ حضور کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ انہیں کون دھمکا سکتا ہے؟ حبور کے اد کھلے دروازے کو دیکھتے اپنی پیشانی پر تیوری چڑھائی۔ اب یہ انسان اس کا وقت ضائع کر رہا تھا۔ تیمور، تم اس کی پرسنل اسسٹنٹ ہو، یہ بات تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ وہ سخت لہجے میں جھڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تیمور کا منہ کھلا۔ اسے شرمندگی کو مٹانے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیا۔ حبور اب بھی سخت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہارے سوالات مکمل ہو چکے ہوں تو میں چلی جاؤں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ تیمور نے حیرت سے دیکھا۔ وہ سخت لہجے میں بات بھی کیا کرتی تھی؟ جی۔ یکدم وہ رکا اور بنا کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بس ایک اور سوال، اس نے دھیرے سے کہا۔ مبادہ وہ اپنے ہاتھ میں تھاما پرس اس کے سر پر دے مارے۔ حبور نے کوفت سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ جلدی پوچھو۔ تیمور کو اس کے لہجے سے حمزہ کے لہجے کی ہلکی سی رمق دکھائی دی۔ یہ دونوں اس قدر جلدی میں کیوں رہتے تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے سوچتے ہوئے کہا؟ حبور کے ابرو سوالیہ انداز میں تھے کہ حاتم زندہ ہے۔ حبور کی آنکھوں میں نہ سمجھی امٹ آئی، اور پھر اس نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے تیمور کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے تیمور کے چہرے پر نافہمی کی لہر دیکھی اور پھر دوبارہ سے اپنے لب کھولے۔ دماغ کے علاج کی۔ اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا تو تیمور کا منہ پھر سے حیرت کے باعث کھل گیا، مگر اب کی بار حبور اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے رکی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے باہر نکل گئی، جبکہ تیمور اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، جبکہ ان کا رخ حافہ کے کمرے کی جانب تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں ہادی، اگر یہ بات سچ نہ ہے تو تم گنجے ہو جاؤ گے، وہ انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہادی نے احتیاطاً اس سے فاصلہ بڑھایا۔ حبور، آپ یا میری بالوں کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں؟ اس نے دھیرے سے کہا تو حبور نے ایک لمحے کے لیے اس کے سر کی جانب دے رہے بھورے گھنگریالے بال، بالکل حافہ کی طرح، اتنے بھی پیارے نہیں ہیں۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا تو ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا اور پھر سر جھٹک کر مسکرا دیے۔ پیارے تو ہیں، حبور نے اپنی آنکھیں گھمائی۔ خوش فہمیاں، وہ بڑبڑائی، مگر اس کی آواز ہادی تک پہنچ چکی تھی، جس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اسے خود شناسی کہتے ہیں، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ حبور نے واٹ ایور کہتے ہوئے اپنے کندھے اچکا دیے۔ اگلے لمحے میں وہ دونوں حافہ کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ حبور نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر لمبا سانس بھرا اور دل میں دعا مانگی
कि यार अब इस दफ़ा उसे हमेशा की तरह मायूस ना लौटना पड़े। उसने उम्मीद भरी निगाहों से हादी को देखा, जिसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अब वो उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। उसने आंखें बंद करके अंदर कदम रखे तो पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाईं तो उसे हाफा स्टडी टेबल के आगे बैठे दिखाई दी। उसके सामने इसकी नीली डायरी मौजूद थी। आहट पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो हबूर के कदम थम गए। उसकी नज़रें बेचैनी से हाफा के चेहरे को तक रही थी। उसने हाफा के चेहरे पर शनासाई की कुरमक देखनी चाहिए, मगर वो नाकाम रही। हाफा का चेहरा उसे देखकर भी बेतासुर ही रहा था। हबूर की आंखों में चमकती उम्मीद आहिस्तगी से अपना वजूद खोने लगी और इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट थम गई। वो थके थके अंदाज में हाफा की जानिब बढ़ी तो क्या हादी मजाक कर रहा था? उसे एकदम हादी पर गुस्सा आया। कैसी हो? उसे जवाब मिलने की कोई तवक्को नहीं थी, क्योंकि पिछले 6 महीने में हाफा ने एक दफ़ा भी इसका सवाल का जवाब नहीं दिया था। हाफा चंद पल उसे देखती रही और फिर डायरी बंद करके एक जानिब रख दी। हबूर हैरत से उसे तकने लगी, जो अब कुर्सी को पीछे की जानिब धकेल कर खड़ी हो चुकी थी। हाफा की बेतासुर निगाहों का मरकज़ अब हबूर का चेहरा था। वो चंद पल उसे मज़ीद देखती रही और फिर उसके लबों में हरकत हुई। तुम कैसी हो? हबूर जहाँ थी वहीं थम गई। इसका पूरा वजूद जुम गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटी और लबों की मुस्कुराहट रक्स करने लगी। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे उसकी दोस्त वापस मिल चुकी थी। आज अल्लाह ने उसे मायूस नहीं लौटाया था। और फिर उसने आगे बढ़कर दोनों बाजू इसके गिर्द हायल कर दिए। हाफा, तुम ठीक हो गई हो, अल्लाह तेरा शुक्र है। वो इसके कंधे पर सर रखे धीरे से कह रही थी। हाफा चंद लम्हों के लिए साकित खड़ी रही और फिर आंखें बंद करके उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए। हबूर उसके गले से लगकर रो दी थी। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी? मेरे पास कोई भी नहीं था हाफा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। वो सिसकते हुए कह रही थी। तो मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो हाफा। उसने मुझसे तुम्हें छीन कर मुझे मेरी औकात याद दिला दी। क्या मैं अकेली तो कुछ भी नहीं थी। वह नम लहजे में कहती जा रही थी और आफा खामोशी से उसे सुन रही थी। वो दोनों इस अरसे में गमों से अपने तरीके से निकली थी। तुमने मुझसे रुख मोड़ लिया तो मुझे लगा जैसे अब मेरे पास कोई भी इंसान नहीं बचा। मैंने तुम्हारे ठीक होने की बहुत दुआएं मांगी थी हाफा। उसके आंसू हाफा को अपने कंधे पर गिरते महसूस हो रहे थे। उसने धीरे से हबूर का कंधा थपका और पीछे हट गई। हबूर अब सर झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी। तुम यूनिवर्सिटी चली जाती, उसे माहौल तब्दील करने की खातिर कहा। हबूर ने मेज़ पर बैठते हुए बुरा सा मुंह बनाया। अगर यूनिवर्सिटी में कोई हाफा नहीं मिलती तो मैं वहाँ ज़रूर जाता, मगर वो तो अस्पताल के इस बिस्तर पर मौजूद थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाकर क्या करती? उसका लहजा शरीर हुआ था। पुरानी हबूर लौट रही थी। तो कोई नई दोस्त बना लेती? उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब और कोई तो मुझे झेलने का हौसला नहीं रखता। इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। वह हंसते हुए बोली तो हाफा मुस्कुरा दी। वो चंद लम्हों के लिए हबूर का मुस्कुराता चेहरा देखती रही। गालिबन वो काफ़ी अरसे बाद यूँ खुले दिल के साथ मुस्कुरा रही थी। हबूर, तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए, थोड़ी देर बाद वो संजीदगी के साथ बोली। हबूर इसकी बात पर नासमझी से उसे देखने लगी। इंसान को सारी ज़िंदगी एक ही दोस्त पर मुनहसर नहीं होना चाहिए, यूँ कि इसकी तमाम सरगर्मियाँ एक दोस्त के साथ महदूद होकर रह जाए। उसे नए दोस्त भी बनाने चाहिए कि अगर एक दोस्त खो जाए तो उसकी ज़ात में कोई खला ना रहे। वह संजीदा थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो? उसके मध्यम से सवाल पर हबूर ने दहल कर उसकी जानिब देखा। वो उसे फिर भी कभी भी अस्पताल के बेड पर नहीं देखना चाहती थी। अल्लाह ना करे हाफा, कैसी बातें करती हो? उसने झुकते हुए कुर्सी पर बैठी हाफा के हाथ थाम लिए। हाफा की आंखें और चेहरे पर भी अभी भी संजीदगी थी। हकीकत बता रही हूँ हबूर, अगर तुमने कोई और दोस्त बनाया होता तो तुम इतना अरसा तन्हा नहीं रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फिर कभी तन्हा ना रहो। इसकी बात पर हबूर ने अपने हाथ वापस खींच दिए। अब वो कुछ सोचते हुए हाफा को देख रही थी। तुम यही असूल खुद पर लागू क्यों नहीं करती? इसका सवाल बेतासुर था। हाफा चंद लम्हों के लिए उसे देखती रही। कमरे में हवासों पर छाने वाली खामोशी फैली थी। हबूर और हाफा की नजरें एक दूसरे पर मरकूज थीं। फिर दफतन हाफा ने अपने लब खोले। मुझे तन्हा रहने की आदत है। मैं इस दौर से बहुत आगे निकल आई हूँ जहाँ मुझे किसी इंसान की ज़रूरत थी। उसके संजीदगी से कहे जाने वाले जुमले ने हबूर के अंदर से सारी खुशी छीन ली थी। उसने पुरबुलाल निगाहों से हाफा को देखा और फिर खड़ी हो गई। ओके फाइन, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वो एक लम्हे को इसके चेहरे को देखती रही और फिर गहरा सांस भरा। चंद पल खामोशी से बीत गए, मगर फिर वो वापस इस मेज़ पर जा बैठी। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो शिकस्ता से लहजे में कह रही थी। हाफा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसने चमकती आंखों से हबूर के तपे हुए चेहरे को देखा।
मैडम हाफा, मेरा शुमार भी इंसानों में होता है, उसने तुंद लहजे में कहा तो वो हंस दी। यस मैडम हबूर, आपका शुमार इंसानों में ही होता है, मगर ख़ास इंसानों में, उसने मुस्कुराते हुए कहा तो हबूर एक लम्हे के लिए साकित और फिर इसका चेहरा खिल गया। वह हाफा के लिए ख़ास थी। आओ इधर चलते हैं। वह हबूर का हाथ थाम कर उसे बिस्तर की जानिब ले गई। अब वो दोनों एक साथ बैठी थी। तुम्हें मालूम है हबूर, मुझसे दोस्त नहीं बनाए जाते, वो मध्यम लहजे में कह रही थी। हबूर ने धीरे से उसकी जानिब देखा। क्योंकि मुझसे पहल नहीं की जाती। उस दिन अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश न करती तो मुमकिन है कि हम हमेशा अजनबी रहते। इसके लहजे में मज़ीद मध्यम हुआ। हबूर की निगाहों के सामने इनकी पहली मुलाकात के मनाज़िर छा गए। बात यह नहीं है कि मेरा दोस्ती के मुतल्लिक तजर्बा बुरा रहा है, मगर बात यह है कि मैं सालम इंसान को भूल जाती हूँ। वो धीरे से हंसी तो हबूर ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। वो पहली दफ़ा अपने मुतल्लिक बात कर रही थी और हबूर हैरत में मुब्तला हो रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर भूल जाती हूँ कि फ़लाँ इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। मुझे लोगों की बर्थ डेट्स याद नहीं रहती, मुझे उनके ख़ास दिन याद नहीं रहते। अक्सर तो मैं हादी को उसके बर्थडे पर विश करना भी भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मगर इस मामले में मेरा हादसा बहुत कमज़ोर है। तुम ही बताओ, मेरे इस कमज़ोर हादसे के साथ कोई मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? हबूर कुछ ना कह सकी। हाफा कैसे किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर भुला सकती थी, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मुझसे लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा जाता, इसलिए मैंने भी इनसे तवक्कुआत रखनी छोड़ दी है। इस तरह ज़िंदगी सहल हो जाती। अब तो मुझे इस बात पर इल्ज़ाम नहीं दे सकती कि मैं दोस्त क्यों नहीं बनाती, वो जरा के अंदाज में कह रही थी। हबूर मुस्कुरा दी, फिर उसके हाथ थाम लिए। तुमने पूछा ना कि इस कमज़ोर हादसे के साथ तुम्हारा दोस्त कौन बनेगा, तो इसका जवाब है हबूर शाह। तुम चाहे मुझे मेरी सालगिरह पर विश मत करना, मेरी दोस्ती में ऐसी कोई शराइत नहीं है। हाफा की आंखें हल्की सी नम हुई। और तुम जिसे कमज़ोर हादसा कहती हो, दरअसल ये जहानत की निशानी है। तुम्हारा दिमाग जिस मालूमात को गैर ज़रूरी समझता है, इसे सब कॉन्शियस माइंड में फेंक देता है। इसे तुम फिक्र मत करो। वो इसके कंधे को थपकते बोली तो हाफा हंस दी। हबूर उसे ही देख रही थी। उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से शुरू करे। वो अल्लाह इन थी कि हाफा को सभी कुछ मालूम था। उसने धीरे से आगे बढ़ते हुए हाफा के कंधे पर सर रखा। वो मुझे छोड़कर चले गए हाफा। वो इतने बरसे बाद इस इंसान के मुतल्लिक बात कर रही थी। वो खामोशी से उसके लम लहजे को सुनने लगी। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने ख्वाबों के मुतल्लिक सोचा, मगर अपनी मोहब्बत को तन्हा छोड़ दिया। उसकी आवाज़ में एक गहरा सकूत था। हाफा ने उसके सर को देखा। इन्हें तुमसे मोहब्बत थी? इसके मध्यम सवाल पर वो धीरे से हंसी। अफसोस कि सिर्फ मोहब्बत ही थी, एतराफ़ करने का हौसला नहीं था। मेरे घर वालों के सामने डट जाने की हिम्मत नहीं थी। हमजा की तरह अपनी मोहब्बत के लिए ज़माने से लड़ने की ताकत नहीं थी। वो ज़ख्मी अंदाज में कह रही थी। हबूर, हमजा एक सरदार है और वो एक आम इंसान। हबूर ने अपना सर झटका। मोहब्बत में क्या आम इंसान और क्या सरदार, सभी रांझे, सभी फरहाद। हाफा लम्हा भर के लिए लाजवाब हो गई। हमजा ने मुझसे कहा कि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं। उसके लहजे में इस्तेज़ा फैल गया। वो कहता है कि मेरी मोहब्बत ख़ानदान के असूलों के ख़िलाफ़ है। वो कितना बड़ा मुनाफिक है। वो एक लम्हे के लिए रुक गई। अगर मेरी मोहब्बत ख़ानदान की रवायत पर पूरी नहीं उतरती तो उसे चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत से भी दस्तबरदार हो जाओ, क्योंकि उसकी मोहब्बत भी ममनुआ है। उसने धीरे से सर उठाया और हाफा की जानिब देखा। इसे चाहिए कि तुमसे भी दस्तबरदार हो जाए। हाफा की निगाहों में कोई तासुर नहीं उभरा। हबूर उससे देखती रही, फिर सामने की जानिब देखने लगी। मगर फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम इससे मिल जाओ। मैं इसका दिल दुखाने के लिए कहती हूँ कि तुम इसके लिए नहीं बनी, तुम इससे कभी नहीं मिल सकती, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम शाह करके सरदारनी बनो। उसकी आवाज़ कदरे मध्यम थी। हाफा उसे देख कर रह गई। मैं वाकई उसके लिए नहीं बनी, मुझे दिल के लिए बल्कि रूह के लिए बनाया गया। उसने कमरे में अपनी नज़रें दौड़ाई। अस्पताल में कैंप के दौरान उसे वो हेला दिखाई देना बंद हो गया था। हाफा प्लीज़ इसके लिए मान जाओ। हाफा ने उसकी जानिब देखा। वो किस मिट्टी से बनाई गई थी। जिस इंसान ने उसे उसकी मोहब्बत छीन ली थी, वो उसी की मोहब्बत को मनाने की कोशिश कर रही थी। वह चंद लम्हों के ताज्जुब के साथ उसे देखती रही, फिर जब बोली तो उसकी आवाज़ मध्यम थी। मेरा निकाह हो चुका है हबूर। उसने हबूर की आंखों में देखा। जब हबूर खामोश रह गई तो क्या वो अभी तक खातम को जिंदा समझ रही थी? हाफा, मेरी बात सुनो। वो थोड़ा आगे को है और उसके शानों को थामा। हातिम मर गया है, उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। मूव ऑन यार, वह संजीदगी से कह रही थी। हाफा के चेहरे पर मुस्कान फैली और उसने हबूर के हाथों पर अपना हाथ रखा।
زندہ محرم سے کیسے موو آن کر لوں؟ وہ زندہ ہے، وہ مجھ سے ملنے ہسپتال بھی آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جلدی واپس آئے گا، موو آن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حبور نے اسے تعصب سے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے ابھی بھی حافہ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی نگاہیں اس کے الفاظ کی تردید کر رہی تھی۔ حافہ مزید کچھ کہنے کی بجائے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل حبور اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، کیونکہ حاتم سچ میں زندہ تھا اور وہ زیادہ دیر تک منظر عام سے غائب نہیں رہے گا۔ تم نے ان 6 مہینوں میں اور کیا کچھ کیا؟ وہ حبور کو سننا چاہتی تھی۔ حبور نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ تمہیں یاد؟ وہ شریر سا بولی تو حافہ نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ مجھے یاد کرنے کے علاوہ؟ حبور کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے خالی نظروں سے حافہ کی جانب دیکھا جو اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حافہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیلی آنکھوں کی شبیہ اس قدر واضح تھی کہ حافہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں مجھ سے محبت ہے۔ کافی دیر بعد اس کی مدھم آواز کمرے میں گونجی۔ مگر میرے سامنے نہیں کیا۔ انہیں میرے سامنے کہنا چاہیے تھا کہ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہیں یہ بات مجھ سے کہنی چاہیے تھی کہ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنے والے تھے۔ انہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا چاہیے تھا کہ مجھے صرف ٹال رہے ہیں۔ وہ بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ انہوں نے بہت غلط کیا یار، انہوں نے بہت غلط کیا، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں اس قدر بزدل نہیں سمجھا تھا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حافہ یہ بات جانتی تھی مگر وہ چاہتی تھی کہ حبور اپنے اندر کا تمام غبار باہر نکال پھینکے۔ حبور نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں کسی غیر مرئی مقام پر جما دی۔ حارف شاہ، اس کی آواز میں نفرت پھیل گئی۔ ممانی حضور کا بھانجا حارف شاہ، وہ بھی ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ممانی حضور نے اسے میری جاسوسی پر مامور کیا تھا۔ اس کے لہجے میں حارف شاہ کے لیے کھٹور پن تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ حارف کو سمندر میں پھینک ڈالے، مگر خیال آتا کہ اگر اسے تیرنا نہ آتا ہوا تو وہ کبھی کبھار اس کے قتل کے منصوبے بناتے، ایسا قتل جو اس نے کبھی کرنا ہی نہیں تھا۔ اس نے میری جاسوسی شروع کر دی اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور بوجھن سانس ہوا کے سپرد کی۔ پھر اسے کھڑوس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور پھر اس قدر ثبوت اکٹھے کر لیے کہ جن سے میری محبت اور ان کی بے وفائی ثابت ہو سکے۔ وہ استحصائی انداز میں مسکرا دی۔ پھر اس کے اندر غیرت نے جوش مارا اور اس نے تمام معلومات سردار سعید حمزہ شاہ کے آگے پیش کر دی۔ وہ خود اذیتی سے مسکرا دی۔ پھر عدالت لگی اور مجھے مجرم کی طرح بلایا گیا۔ منصف نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں۔ منصف کے فیصلے کے سامنے مجرم کی ایک نہیں سنی گئی اور محبت کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ یوں محبت کی میت کو اٹھاتے اسے بری الزماں کر دیا گیا۔ حافہ نے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اگر سبھی سر کبھی واپس آ گئے؟ اس کے سوال پر حبور چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ حمزہ انہیں مار ڈالے گا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا، پھر خاموشی پھیل گئی۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو، تمہیں ہادی نے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتایا؟ حافہ نے کمرے کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی جس پر حبور نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں ہادی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ یکدم ان کی گفت و شنید کا سلسلہ تھما جس کی وجہ دروازے پر ہونے والی دستک تھی۔ اگلے پل ہادی نے اپنا سر دروازے کے اندر گھسایا۔ اگر آپ عورتوں کی باتیں ختم ہو چکی ہوں، وہ ایک لمحے کو رکا۔ سوری، عورتوں کی باتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ سو لیڈیز، اگر آپ لوگوں کو فرصت میسر ہو تو باہر آ کر کھانا کھا لیجیے، شکریہ۔ اس سے پہلے حبور کا ہاتھ جوتے کی جانب جاتا وہ اپنا سر پیچھے کر چکا تھا۔ اس کی حرکت پر حافہ اور حبور قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ حضور، ایک دفعہ پھر سے اس نے کچھ کہنا چاہا مگر حمزہ کی سخت نظروں کے باعث خاموش ہو گیا۔ وہ جب سے عدالت سے نکلے تھے وہ تعجب کا شکار تھا کیونکہ حمزہ اسے خط کے متعلق کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ تیمور، خاموشی کے ساتھ گاڑی چلاؤ، اس وقت مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی وہ تحریر گھوم رہی تھی۔ جلاوطن شہزادہ واپس آ رہا ہے، اس نے سوچتے ہوئے بریف کیس میں خط والا لفافہ نکالا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے تحریر واضح تھی جبکہ تیمور بھی وقتاً فوقتاً اس پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ حضور، اس میں کیا لکھا ہے؟ آخرکار تیمور نے تنگ آ کر پوچھا۔ حمزہ نے خط سے نگاہ اٹھائی اور اپنے دائیں جانب موجود تیمور کو دیکھا جس کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ اس نے خط کو دوبارہ لفافے میں ڈالا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ لکھا ہے کہ جلاوطن شہزادہ واپس آ رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں شروع کی جائے۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر تیمور نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ حمزہ نے بے تاثر نگاہ اس میں دیکھا جو کہ تعجب سے اسے تک رہا تھا۔ پھر اس نے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں بہت سی گاڑیاں ان کے رکنے کی وجہ سے ساکن ہو چکی تھی۔ تیمور، گاڑی چلاؤ۔
वो लोग इस वक्त एक मसरूफ़ शाहराह पर थे और तैमूर की इस हरकत की वजह से कोई हादसा भी हो सकता था। उसके हुक्मिया अंदाज पर तैमूर ने एक निगाह पीछे की जानिब डाली और फिर अस्पात में सर हिलाते हुए गाड़ी चला दी। अब गाड़ी मतवाज़न रफ्तार में आगे की जानिब बढ़ रही थी। हजूर, जलावतन शहजादा तो हातिम था। वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं सका था, जबकि हमजा इस वक्त खामोशी के साथ इस खत के मुतालिक सोचना चाहता था। बस इसी वजह से उसने तैमूर को इसके बारे में पहले नहीं बताया था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसे बताने पर तैमूर के सवाल जवाब शुरू हो जाने थे। मतलब ये कि हातिम वापस आ रहा है। मगर हजूर, हातिम तो मर चुका है, तो इसकी रूह? वो तैमूर की जानिब मुड़ा। शट अप तैमूर, उसकी करख्त आवाज़ गाड़ी में गूंजी। अगर इसकी रूह होती तो सबसे पहले मुझे ऊपर पहुंचाती। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए से डपट रहा था। अगर हातिम जिंदा नहीं रहे तो ये काम उसकी रूह का भी नहीं है, तो फिर ये ख़त कौन भेज रहा है? तैमूर की आवाज़ में उलझन थी। इसकी अबरू तशवीश के बायस सुकड़ गई। कोई ऐसा इंसान जो इसकी मौत का फ़ायदा उठा रहा है, जिसे मालूम है कि मैंने हातिम पर हमला किया था। हमजा की आवाज़ पुरसोच थी। जब आपने हातिम को इस सड़क पर छोड़ा था तो क्या वो जिंदा था? उसने सरासी गर्दन मोड़कर हमजा को देखा। हाँ, उस वक्त जिंदा था। इसका काफ़ी खून बह चुका था, मगर वो जिंदा था। मुझे यकीन था वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। वो इस रात को तसव्वुर में लाते हुए कह रहा था। तैमूर ने निगाहें सड़क पर मरकूज़ की। इसकी आंखों में किसी गहरी सोच की लहर आकर ठहरी थी। हो सकता है कि उस रात उसे किसी ने बचा लिया हो। उसने गर्दन मोड़कर इसके पुरसोच चेहरे को गौर से देखा। नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। वो भी धीरे से कह रहा था। अगर ऐसा था तो अगली सुबह इसके जिंदे होने की खबर गांव में फैल चुकी होती, मगर खबर फैली भी तो क्या? ये कि हातिम अब्दुर्रहमान पर भेड़िया हमला कर चुका है। तैमूर ने एक निगाह इसके हाथ में मौजूद लिफाफे पर डाली। तमाम सबूत और दलाइल हकीकत के मुतज़ाद थे, मगर वो हकीकत पर यकीन रखता है या इन दलाइल पर? हजूर, अगर वो खबर झूठी हुई तो? तमाम सबूत झूठे नहीं हो सकते तैमूर। वहाँ हातिम का सारा सामान था, इसका खून और भेड़िया का सलाइवा। कोई इंसान स्थानी मेहनत करके क्राइम सीन तश्कील क्यों देगा? वो झुंझला उठा था। अब की बार तैमूर ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। हमजा बाहर की जानिब देख रहा था। मज़ीद चंद साथी खामोशी से बीत गए और फिर तैमूर ने उसकी जानिब देखा। हजूर, अब हम खत भेजने वाले को कैसे तलाश करेंगे? हमजा की तवज्जो अभी बाहर भागते दौड़ते मनासिर पर थी। उसे बेध्यानी में तैमूर का सवाल सुना और फिर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। अब हमें तो खत के भेजने वाले की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हमारे पास आएगा। उसने इस बेतवज्जही के साथ जवाब दिया। तैमूर नाफहमी के साथ उसे देखता रह गया। क्या मतलब? हमजा के इस सवाल पर अपना सर झटका। फार्म हाउस चलो। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि तैमूर कुछ कह नहीं सका। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वह आज इन सब कैदियों के दरमियान में कुर्सी डाले बैठा था, मगर निगाह आज भी एक खास कैदी को तक रही थी। इसकी आंखों में एक सफाकियत थी, जैसे वो मुकाबिल को अपने जुल्म की आग में जलाकर रख देना चाहता था। उसके पीछे दाएं दाएं बख्तियार हाथ में बांधे खड़ा था। उसकी चौकन्ना निगाहें जहन्नुम नुमा कैदी के खाने में दौड़ने लगी और फिर मुतमईन होकर इसी कैदी पर जम गई। कोई चीज़ गैर मामूली नहीं थी, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। तुम सबकी आज़ादी का वक्त आने वाला है, उसकी ठंडी आवाज़ कैद खाने में गूंजी। उसने इस कैदी से नजरें हटाकर बाकियों को देखा, जिन्होंने इसकी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो सब जानते थे कि मौत ही इनके लिए आज़ादी का परवाना थी। तलहा के चेहरे पर इस्तेहज़ा फैल गया। तुम लोगों को बिल्कुल ठीक लगता है। मैं सांसें छीन कर तुम लोगों को आज़ाद कर दूंगा। वो कहकहा लगाकर हंस दिया, जबकि कैदियों के चेहरे पर एक गहरा सकूत छा गया था। गोया वो भी अब इस जुल्म से निजात हासिल चाहते थे, चाहे वो निजात किसी भी सूरत में मैसर आती। वो कहकहा लगाकर खामोश हुआ तो इन सबके चेहरों को गौर से देखा। जहाँ डर मफकूद था, उसके अंदर बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसके अंदर का फ़रौन उसके चेहरों पर डर देखना चाहता था, मगर वो इरादा करके आया था कि आज इन पर कोई जुल्म नहीं करेगा। वो उठा और उस एक खास कैदी की जानिब बढ़ गया, जिसका सर झुका हुआ था। उसने आगे बढ़कर इस कैदी को बालों से पकड़कर इसका सर ऊपर किया। इसकी आंखें सुर्ख आंखों से मिली, जिनमें खौफ की हल्की सी रमक भी नहीं थी। इन आंखों में ना ही सकूत था और ना ही तलहा अवान के लिए डर। वो खामोश आंखें एक अजीब सी जबान बोल रही थी, जिनमें तलहा की सिर्फ एक लफ्ज़ बाज़ थी सुनाई दे रही थी। इंतकाम। उसने एक झटके से इस कैदी के बालों को छोड़ा और वो फिर तलहा की आंखों में देखता रहा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर अफसोस नहीं होता? उसकी आंखों में जख्मी तासुर देखने की ख्वाहिश में उसने कैदी को भड़काना चाहा। उसके सवाल पर कैदी के चेहरे पर अज़ियत के बजाय इस्तेहज़ा फैल गया। उसने आंखों में भी इस्तेहज़ा करके उसके चेहरे की जानिब देखा। होता है, कभी कभार इसका तो शदीद अफसोस होता है कि दिल चाहता है कि अपने आप को मार डालो इन बेड़ियों से। उसने अपने हाथों और पाँव में मौजूद बेड़ियों को हरकत दी तो कैद खाने में इसकी आवाज़ गूंज उठी।
ان بیڑیوں سے اپنا گلا گھونٹ ڈالو، مگر پھر خیال آتا ہے کہ اس کے چہرے پر پرسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگر میں مر گیا تو تمہاری بربادی کا سبب کون بنے گا؟ اس کی بوڑھی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جبکہ طلحہ خاموشی کے ساتھ اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تمہاری اس بربادی کا سبب میں بنوں گا طلحہ وان، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا تو طلحہ کہکہا لگا اٹھا۔ دیکھو بختیار، کوئی میری بربادی کے خواب دیکھ رہا ہے؟ وہ یکدم آگے بڑھا، اس کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی، جبکہ چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ وہ سختی سے قیدی کا جبڑا دبوچے کھڑا تھا۔ تمہارا موسیٰ مر چکا ہے اور عنقریب تم بھی اس کے پاس پہنچنے والے ہو۔ وہ غراتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اپنے کپڑے جھاڑے، گویا اپنے دامن سے کسی گندگی کو جھاڑ رہا ہو۔ اس نے بختیار کو اشارہ کیا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی اس نے پہلے زینے پر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے رکنا پڑا۔ اس کی سماعت میں اس قیدی کے کہکہے کی آواز سنائی پڑ رہی تھی۔ اس نے رخ موڑا اور اس قیدی کو دیکھا جو اسی کی جانب دیکھتے ہوئے ہنستا جا رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر تھما، اس کے چہرے پر خطرناک تاثر تھا۔ تم سے کس نے کہہ دیا طلحہ وان کہ میرا موسیٰ عبد الرحمن ہے؟ وہ کہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ طلحہ اور بختیار نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ اداس لگ رہے ہو؟ وہ کافی دیر سے گٹار ہاتھ میں تھامے ایک ہی دھن بجا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ کے ٹیرس میں موجود تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور آج کے دن پورا ریسٹورنٹ بند رہتا تھا، اس لیے وہ دونوں سر شام ہی ٹیرس پر آ گئے۔ باقی کا مکمل سٹاف کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا۔ حائد نے شیر افغان کی جانب دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر اس کی انگلیاں تھمی اور ٹیرس میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اور اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اس کے شعر پڑھنے پر شیر افغان اسے دیکھ کر رہ گیا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے شاعری سے اس قدر لگاؤ نہیں تھا۔ کچھ گاؤ گے یا پھر صرف دھن ہی بجاتے رہو گے؟ ہم وطن ہونے کے بعد دونوں میں اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ حائد خاموشی رہا۔ گاؤ نا؟ اسے حائد کی خاموشی سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ حائد نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر ہلکا سا مسکرایا، پھر ٹیرس پر اس کی آواز گونجنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے دل کے حال کو لفظوں کی صورت میں بیان کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے یکدم سے فندقی آنکھوں کا عکس دکھائی دینے لگا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ راز کسی دوسرے پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شیر افغان نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر لکھی ایک تحریر بہت واضح تھی۔ حائد جنید کو محبت ہوئی تھی اور پھر وہ اسے پا نہیں سکا تھا۔ اس نے گٹار کی تاریں حرکت دیتے ہوئے فقرہ مکمل کیا تو شیر افغان کو اپنے قیاس پر یقین کا گمان ہونے لگا۔ اس کی آواز کے سوز کو محسوس کر کے وہ اس بات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، جبکہ اس کے خیالات سے بے خبر حائد اپنے ہی تصورات میں گم تھا، جہاں وہ تھا فندقی آنکھوں والی لڑکی تھی اور ہر جانب اجالا تھا۔ روایات نامی کوئی پرچھائی اس دنیا میں موجود نہیں تھی، وجود نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک پل کو بھول گیا کہ وہ محض ایک تصوراتی دنیا تھا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یکدم اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تصور میں فندقی آنکھوں کا مرکز صرف حائد جنید تھا اور اس نے ہر دفعہ کی طرح اپنی آنکھیں نہیں چرائی تھیں۔ وہ اس کے پرکشش آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا۔ 400 صرف اسی کا احساس پھیلا تھا اور پھر وہ اچانک سے اپنے تصور کی دنیا سے باہر نکلا اور سامنے کھڑے شیر افغان کو دیکھ کر مایوسی کا شکار ہوا۔ اسے اس کے تخیل سے نکالنے والا وہی تھا جب اس کا سرمئی گٹار اپنے ہاتھ میں تھامے اسے تفتیشی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ حائد نے ابرو اٹھا کر اسے سوالیہ نگاہ سے دیکھا۔ گانے میں اس قدر کھو گئے کہ چہرے کی رنگت واقعی میں اڑ گئی۔ اس کے لہجے میں استہزاء پھیلا تھا۔ حائد یکدم خاموش ہوا۔ تو کیا اس کا چہرہ اس کے دل کا حال بیان کرنے لگا تھا؟ یا اللہ! حائد دھیرے سے کرسی سے اٹھا اور ٹیرس کے آگے بنی رینکنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ غروب ہوتا سورج ایتھنز پر اپنا نارنجی اور سرخ رنگ بکھیر رہا تھا۔ ایسے میں ارد گرد میں موجود ریسٹورنٹس اور ہوٹلز آباد تھے، ہر جانب روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان روشنی میں سے وہ لڑکی یاد آئی تھی، مگر ایک وہ تھا جس نے اس روشنیوں سے بھرے وجود کو بھی اندھیرے میں پھینک دیا تھا۔ شیر افغان نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اس نے حائد کی جانب دیکھا، جو وہ اپنے دونوں بازو ریکنگ پر رکھے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ سن از بیوٹیفل، isn't it؟ شیر افغان نے بھی سامنے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اس کے جملے کا سنتے ہی حائد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے تصور کے چہرے پر اس دن مختصر یادوں نے دستک دی۔ وہ درست تھا، اس دن وہ جدا ہوتے وقت چند یادیں اکٹھی کر رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اسے نہ جانے کتنی دفعہ ان یادوں نے ماضی میں پھینکا تھا۔ اسے وہ پوری ملاقات ازبر تھی۔ یونان کے دل ایتھنز کے اس ریسٹورنٹ کی چھت پر کھڑا ہو کر حائد جنید یہ بتا سکتا تھا کہ اس دن حبور شاہ اس کے ساتھ کتنی دفعہ مسکرائی تھی اور کب کب اس کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔
وہ تصورات میں گم تھا جبکہ شیر افغان خاموشی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ یس اٹ واز بیوٹیفل۔ ہاں، وہ فندقی آنکھیں خوبصورت تھیں، مگر یہ بھی تو حقیقت تھی کہ حبور شاہ کی اس کی زندگی کا ایک ایسا حسین اور ادھورا باب تھا جو کہ اپنی مدت پوری کیے بغیر ہی اپنے اختتام کو جا پہنچا تھا۔ اسے قسمت سے صرف ایک شکوہ تھا، اور وہ یہ کہ حبور کو اس کی زندگی سے اس قدر جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔ تمہیں محبت ہوئی تھی؟ یکدم شیر افغان کا لہجہ سنجیدہ بھرا ابھرا اور اس نے حائد کو منجمد کر ڈالا۔ وہ ایک پل کے لیے کچھ بول ہی نہ سکا۔ شیر افغان سوال نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی بات کی تصدیق چاہتا تھا۔ حائد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ شیر افغان نے بھی ڈوبتے ہوئے سورج سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا اور اسے اپنی بات کا جواب مل گیا۔ حائد جنید کی نیلی آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں، ثبوت تھا کہ اسے محبت ہوئی تھی اور بہت شدت سے ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اب کی بار اس کے سوال پوچھا تھا۔ حالانکہ حائد کی آنکھوں میں اس سوال کا جواب بھی پوشیدہ تھا، مگر اس نے سوال پوچھنا ضروری سمجھا۔ روایات نے محبت کو دفنانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے دوبارہ سے ڈوبتے ہوئے سورج پر اپنی نگاہیں جما دیں۔ وہ اس لڑکی کے علاوہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کر سکتا تھا، جبکہ شیر افغان اب سامنے دکھائی دیتے منظر میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ہاں، یہ روایات۔ اس کے مختصر سے تبصرے پر حائد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ قصور کس کا تھا، تمہارا یا اس کا؟ اس کے سوال پر حائد کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ زمانے کا۔ اس کا لہجہ اس قدر مدھم تھا شیر افغان کو بھی سننے میں دشواری پیش آئی تھی۔ کون تھی وہ؟ حائد نے سنجیدہ انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے خود کی نظروں میں مزید مت گراؤ شیرو، میں پہلے سے اپنی نگاہوں میں بہت گر چکا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز پھر سے گونجی۔ واللہ یہ دھڑکن رات کی خاموشی فضا میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ دن کی مشقت سے تھکے ماندے انسان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ فضا میں بس اکا دکا گاڑیوں کے پہیوں کی چرچراہٹ پھیلی تھی۔ سردی کے بعد بہت سے لوگ شام کے وقت سے ہی اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے، مگر اسے وقت کی نہ پرواہ تھی اور نہ موسم کی۔ وہ یوں گاڑی چلا رہا تھا جیسے آج منزل پر پہنچ جانا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اگر آج وہ منزل تک نہ پہنچا تو جیسے بہت کچھ کھو دے گا۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھا تو چھوٹی سوئی 2 کے ہندسے کے قریب پہنچی تھی۔ اسے نظروں سے دوبارہ سڑک کی جانب مرکوز کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات اس کے لیے بہت اہم تھی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے متحرک رات تھی، جو اس کے جینے کے موقف کو تبدیل کر کے رکھ دینے والی تھی۔ اسے ایکسیلریٹر پر دباؤ بڑھا کر رفتار مزید تیز کر ڈالی۔ آج یہ راستہ اس قدر لمبا کیوں ہو گیا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ منزل کے قریب پہنچ رہا تھا، راستہ اتنا ہی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ مزید پھیل گئی۔ اس نے جھنجھلائے تاثرات کے ساتھ باہر کی جانب دیکھا۔ روشنی میں ڈوبا شہر دھند کی لپیٹوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ دھند کی لپیٹیں اس قدر گہری نہیں تھیں کہ ہاتھ کو سجھائی نہ دیتا، مگر اس قدر بوجھل ضرور تھی کہ انسان کو احتیاط کرنی پڑتی، مگر وہ تمام احتیاطی کے تدابیر کو طاق پر رکھے انتہائی تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ بلاخر اسے منزل پر قریب دکھائی دی تو اس نے ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کی۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے ڈیش بورڈ سے چند چیزیں اٹھائی اور گاڑی کو پارک کر کے قدم باہر رکھے۔ باہر نکلتے ہی جسم کو جما دینے والی سرد ہوا نے اس کا استقبال کیا، مگر اس وقت اسے ہوا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ اس عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اب اس کے قدموں میں کوئی عجلت نہیں تھی۔ وہ انتہائی باوقار انداز میں اندر داخل ہوا تھا۔ چہرے کی جھنجھلاہٹ میں انکا ہو چکی تھی اور اب تاثرات میں گہرا سکون چھلک رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ناک کی سیدھ میں چل رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ راستہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا اور وہ کئی دفعہ اپنے اس راستے پر قدم جما چکا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک راہداری کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ پہرے داروں نے ایک نظر اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالی اور پھر دونوں نے اپنا سر جھکا کر دروازے کے دونوں پٹ پاک کر دیے۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسی باوقار اور تمکنیت کے ساتھ راہداری کے اندر داخل ہوا۔ ان پہرے داروں نے ان کے اندر داخل ہوتے ہی کواڑ مقفل کر دیے۔ سنسان راہداری میں اس کے قدموں کی آہٹ گونج پیدا کر رہی تھی۔ یکدم آہٹ تھمی اور وہ ایک کمرے کے باہر ساکن ہو گیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموشی کے ساتھ اس دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ چہرہ ابھی بھی بے تاثر تھا، جبکہ آنکھوں میں کئی تاثر تھے جو ان آنکھوں میں بہت کم دیکھے جاتے تھے۔ بلاخر اس نے گہرا سانس بھرا اور فضا میں دھواں سا اڑ گیا۔ اب اس کے ہاتھ بند دروازے کو کھول رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا تو ایک گرم سا احساس اس کے اندر تک پھیل گیا۔ اس نے کمرے میں موجود بستر پر اپنی نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں، کیونکہ بستر خالی تھا اور اس پر موجود چادر بے شکن تھی۔
اس نے ارد گرد دیکھا تو ایک جانب نگاہ ٹھہر گئی۔ بستر کے دوسری جانب موجود ویل چیئر کا رخ دوسری جانب تھا۔ اب وہ اپنی جگہ پر جم گیا۔ غالباً وہ وجود اس ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ چند پر خاموشی کے ساتھ اس کے سر کو تکتا رہا، پھر لب دھیرے سے کھولے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا ویل چیئر میں حرکت ہوئی۔ وہ گھومی اور اس انسان کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چند سانتوں کے لیے بھوری آنکھیں اس کی سی آنکھوں کو تکتی رہیں، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ چیئر پر بیٹھا وجود دھیرے سے کھڑا ہوا تو اس کی جانب لپکا، مگر بھوری آنکھوں والے انسان نے ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ اس کے قدم مکان کے انداز میں رکے۔ ویلکم بیک پرنس، اس کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونجی تو مقابل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اسے دھیرے سے اپنے قدم ساتھ موجود کرسی کی جانب بڑھائے، کرسی کو سیدھا کیا اور پھر اس پر براجمان ہو گیا۔ پھر دھیرے سے ایک ٹانگ دوسری پر جما دی۔ اس کے انداز پر سیاہ آنکھوں والا مرد مسکرایا۔ خوش آمدید سردار سعید حمزہ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مقابل نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ اس وقت وہ جس حلیے میں موجود ہے اسے سردار کہا جانا ہی زیب دیتا تھا۔ سفید شلوار قمیص کے ساتھ بھوری چادر کو گردن میں ڈالے، وہ سر پر سفید دستار باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دستار کا ایک سرا بڑا ہوا تھا جو کہ اس کے شانے پر گر رہا تھا۔ وہ حمزہ کے انداز کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ کوئی دوسرا انسان دستار پر سر باندھے یوں خوبصورت نہیں لگ سکتا تھا۔ دستار حمزہ شاہ پر جچتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں والا مرد شاہ گھر کا سردار، ایک مایہ ناز وکیل، سعید ذوالفقار شاہ کا بیٹا سردار سعید حمزہ شاہ تھا، جبکہ بھوری آنکھوں والا مرد شاہ گڑھ اور اوان نگر کا ASP جلال وطن شہزادہ سعید عبد الرحمن شاہ کا بیٹا سعید حاتم عبد الرحمن تھا۔ کیا وہ دونوں دشمن تھے یا دوست تھے؟ یا دوست کے چہرے میں چھپے دشمن تھے، یا پھر دشمن کے چہرے میں چھپے دوست تھے؟ کمرے میں موجود ہر چیز سرگوشی کرنے لگی۔ وہاں موجود فضا میں یہ راز جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان دونوں کا رشتہ کیا ہے، یہ دونوں آپس میں کیا لگتے ہیں۔ کیا حاتم واقعی میں معصوم تھا؟ کیا حمزہ واقعی میں ظالم تھا؟ یہ دونوں کون تھے؟ یہ رمز ابھی کچھ دیر میں اس پرفضا اور اس کمرے میں موجود ہر شے پر عیاں ہونے والا تھا۔